اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پہلی مرتبہ قربانی جب ہو تو وہ بکرے کی ہونا چاہیے۔ شادی کے فیشن بھی ہم لوگوں نے عبادتوں میں لا دیے ہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے کہ ہم پہلی مرتبہ قربانی دے رہے ہیں لہذا بکرے کی ضروری ہے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حیثیت پر دار و مدار ہے۔ اگر آپ کی حیثیت بکرا قربانی کرنے کی ہے تو بکرے کی قربانی کریے، آپ کی حیثیت گائے میں حصہ ملنے کی ہے تو گائے میں حصہ ملیے، آپ کی حیثیت پوری ایک گائے ذبح کرنے کی ہے تو پوری ایک گائے ذبح کریے۔ دیکھیے شریعت نے جو چیز لازم نہیں کی ہے آپ اس کو اپنے اوپر مت ڈال لیجئے، زبردستی ہم اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ جیسے شریعت نے کہا کہ ولیمہ کرو، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ 50 کو بلاؤ، 500 کو بلاؤ، 1000 کو بلاؤ، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ ولیمہ کرنے کا حکم ہے۔ رات میں دلہن کو لے کے گھر آ گئے، صبح ناشتہ کرایا لوگوں کو اور اس نیت سے کہ یہ ولیمہ ہے تو ولیمہ ہو گیا۔ دوپہر میں 8-10 لوگوں کو کھانے پہ بلا لیا، گھر پہ کھانا کھلا دیا اور لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ ولیمہ ہے، ولیمہ ہو گیا۔ یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف کھجور سے ولیمہ بھی کیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے عبادت کو شوق بنا لیا ہے اور اس کے بعد پریشان بھی ہم ہی لوگ ہیں۔ 30 سال کے ہو جا رہے ہیں اچھا ولیمہ کرنے کی شوق میں، آدھے تو بڈھے ہی ہو گئے، آدھے بڈھے ہو گئے ہیں، نہ بابا کا شوق مر رہا نہ بیٹے کا شوق مر رہا۔ ماں باپ کی بھی خواہش ہے شاندار ولیمہ ہونا چاہیے، بہنوں بھائیوں کی خواہش ہے شاندار شادی خانہ ہونا چاہیے، خود یہ آدھے بڈھا ہو جانے والے دلہے کی خواہش ہے کہ شاندار ولیمہ۔ تو آپ کا ولیمہ کھانے کے بعد اب خیام مرنے تک ہم کو بھوک نہیں لگے گی۔ مصیبت کس نے خریدی ہے؟ مصیبت ہم نے خریدی ہے۔ کیا شریعت نے رکھا ہے؟ شریعت نے نہیں رکھا ہے۔ رات میں دلہن کو گھر لائے، صبح ناشتے پہ 10 آدمی کو بلا لو، کھلا دو، بولو یہ ولیمہ ہے، ولیمہ ہو گیا۔ دوپہر میں کھلا دو 10 آدمی کو، ولیمہ ہو گیا۔ شام میں 10-15 آدمی کو کھلا دو، ولیمہ ہو گیا۔ یا اللہ نے حیثیت دی ہے 100-200 کو بلا کے کھلا دو، ولیمہ ہو گیا۔ لیکن عبادت کو ہم نے شوق کا لباس پہنایا ہے، اب وہ مصیبت ہماری جان پہ پڑ گئی۔ بڈھے ہو جانا گوارا ہو جا رہا ہے، لیکن سادگی سے ولیمہ کرنے تیار نہیں ہے، نہ باپ تیار ہے نہ بیٹا تیار ہے۔ تو شوق کو عبادت میں شامل مت کیجیے۔ اگر اللہ نے حیثیت دی ہے بکرا ذبح کیجیے، حیثیت نہیں ہے گائے میں حصہ لے لیجیے۔ ہم کو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، شوق نہیں پورا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں نر کو ہم اہمیت دیتے ہیں، مادہ کو اہمیت نہیں دیتے۔ پوٹلا ہونا ہے، ہاں وہ بھی تلنگانہ کا ہونا ہے، گنجائش نہیں ہے لیکن شوق ہے۔ کیا شریعت نے یہ لازم کیا ہے ہمارے اوپر؟ بکرے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، بکری کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ مینڈھے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، مینڈی کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، دونوں جائز ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہاں اپنے شوق کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ارے بولے لوگ کیا بولیں گے، بکری کاٹا بولیں گے، اسی میں ہم مر رہے ہیں، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے۔ دونوں جائز ہے، بکرا بھی جائز ہے، بکری بھی جائز ہے، مینڈا بھی جائز ہے، مینڈی بھی جائز ہے، گائے بھی جائز ہے، بیل بھی جائز ہے، بھینس بھی جائز ہے، کھلگا بھی جائز ہے، سب جائز ہے۔ اگر آپ نارتھ کی طرف چلے جائیں، یو پی وغیرہ کے، مدھیہ پردیش وغیرہ کے علاقے میں، وہاں سب بھینسوں کی قربانی کرتے ہیں، اور سال بھر جو دکانوں سے گوشت کھا رہے ہیں وہ بھی وہی ہے۔ 80% دکانوں پر بھینس کا گوشت بکتا ہے ہمارے پاس، 80% دکانوں پر کھلگے کا گوشت بکتا ہے ہمارے پاس۔ یہ الگ بات ہے گائے کے گوشت کے نام سے ہم لے کے جاتے ہیں، لیکن ہوتا نہیں ہے وہ گائے کا گوشت۔ تو مینڈا اور مینڈی، بکرا اور بکری، گائے اور بیل، بھینس اور کھلگا، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ جیسی سہولت ہو، قانون میں جس طرح کی گنجائش ہو وہ کام کریے۔ بکرا خریدنے کی گنجائش نہیں ہے، 12-14 ہزار روپے نہیں ہے، 7-8 ہزار روپے میں بکری ملتی ہے، لا کے ذبح کریے۔ ہمارا شوق تو پورا نہیں ہوا لیکن اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ اس بات کو ہم کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایام نحر 10، 11، 12، 10 کو عید ہوتی ہے، اس کے بعد 11 تاریخ اور 12 تاریخ، ان 3 دنوں کے اندر فرائض کے بعد
سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو احراق الدم ہے، خون بہانا جانور کا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تبھی صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، مینڈے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو تو بال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض بکروں کو، مینڈوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جسم پر بال بہت ہوتے ہیں، بعض مینڈے وہ ہوتے ہیں جن کے جسم پر بال کم ہوتے ہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مینڈے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بدلے میں، اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ثواب ملے گا۔ اور حدیث میں اس بارے میں یہ حکم ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہی اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے قربانی کو بہت شوق سے کرنا چاہیے اور بہت جذبے سے کرنا چاہیے، اور جانور بہت پہلے لینا چاہیے۔ اگر گھروں میں سہولت ہو، گنجائش ہو رکھنے کی، تو جانور کو پہلے سے خریدیں، کچھ وقت اس کے ساتھ گزاریں، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی جانور جسے اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے اور اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، غور کرو میرے الفاظ پر، اللہ کے نام پر ہو اور اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، نام کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے ہو۔ اگر آپ 2 لاکھ کا بیل خرید کے لائیں، 25,000 کا بکرا خرید کے لائیں، لیکن نیت اللہ کو خوش کرنے کی نہیں ہے، تو وہ 2,000 تو پانی میں مل گئے، یہ 25,000 بھی پانی میں چلے گئے۔ بدلے میں کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ قربانی اللہ کے لیے نہیں ہو رہی ہے، دکھاوے کے لیے ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے کیجیے، اللہ کے لیے ہو تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ اور یہی جانور جو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے گا، حدیث میں ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت میں یہی جانور انہی بالوں کے ساتھ، انہی کھروں کے ساتھ جس کو آپ نے لے جا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا کھا کر، انہی ہڈیوں کے ساتھ پھر اٹھایا جائے گا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔